بعد از ریٹائرمنٹ حاصل ہونے والی مراعات اور پینشن کو بچانے کے بدلے اپنی عزت اور ساکھ کا جنازہ نکال کر مستعفی ہونے والے جسٹس مظاہر علی نقوی کے بعد سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس اعجاز الاحسن نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ خیال رہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن سپریم کورٹ کے سینیارٹی میں تیسرے سینئر ترین جج تھے۔ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریٹائرمنٹ کے بعد رواں سال اکتوبر میں انہیں ملک کا آئندہ چیف جسٹس بننا تھا، کیونکہ سینیارٹی لسٹ کے دوسرے سینئر ترین جج جسٹس سردار طارق مسعود 10 مارچ 2024 کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں۔ تاہم اب جسٹس اعجاز الاحسن کے استعفے اور جسٹس سردار طارق کی ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس منصور سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج ہوں گے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی 25 اکتوبر 2024 کو ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بن جائیں گے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کے استعفے سے نہ صرف چیف جسٹس کی فہرست میں تبدیلی ہوئی ہے، بلکہ سینئر جج کا عہدہ خالی ہونے کے باعث اب سپریم جوڈیشل کونسل کے مستقل رکن بھی جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے۔ ججوں کی سینیارٹی فہرست اب تبدیل ہو چکی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کے بعد دوسرے نمبر پر جسٹس طارق مسعود، جبکہ تیسرے نمبر پر جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے، چونکہ اس سے قبل جسٹس اعجاز الاحسن تیسرے نمبر پر تھے۔ اس کے ساتھ سپریم کورٹ میں ججز کی مزید اسامیاں بھی خالی ہو گئی ہیں۔ پہلے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس سمیت 16 جج تھے۔ ایک جج کی اسامی خالی تھی، لیکن 2 حالیہ استعفوں کے بعد اب سپریم کورٹ میں چیف جسٹس سمیت ججوں کی تعداد 14 رہ گئی، جبکہ 3 ججوں کی اسامیاں بھی خالی ہو گئی ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن کے استعفے سے سب سے بڑا فائدہ سپریم کورٹ میں اس وقت سینیارٹی کے حساب سے تیسرے نمبر پر موجود جسٹس منصور علی شاہ کو پہنچے گا۔ سپریم کورٹ کے ججز کی سینیارٹی لسٹ کے مطابق جسٹس اعجاز الاحسن کے استعفے کے بعد جسٹس منصور علی شاہ 28 نومبر 2024 کو 3 سال اور 1 ماہ کے لیے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ اگر جسٹس اعجاز الاحسن چیف جسٹس مقرر ہوتے تو وہ 4 اگست 2025 کو ریٹائرڈ ہوتے۔ جسٹس سید منصور علی شاہ 27 نومبر 2028 کو ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچیں گے اور اس کے بعد جسٹس منیب اختر چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کا عہدہ سنبھالیں گے۔ جسٹس منیب اختر 13 دسمبر 2028 کو ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ کر سبکدوش ہوں گے اور ان کی جگہ جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان مقرر ہوں گے، جبکہ وہ 22 جنوری 2030 کو ریٹائرڈ ہوں گے۔ پاکستان کی پہلی خاتون چیف جسٹس عائشہ ملک ہو سکتی ہیں، جو جنوری 2030 میں عدلیہ کی سربراہی سنبھالیں گی۔ خیال رہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں کسی بھی جج کے چیف جسٹس بننے یا نہ بننے کا انحصار ان کی سینیارٹی اور عمر پر ہے۔ ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر 65 برس ہے۔ سینیارٹی کا حساب سپریم کورٹ میں تقرر کی تاریخ سے ہوتا ہے۔ 65 برس سے کم عمر سینئر ترین جج کو چیف جسٹس بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد بطور چیف جسٹس ان کے دورانیے کا تعین جج صاحب کی عمر سے ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ کچھ عرصہ سے سپریم کورٹ کے ججز میں ایک واضح تقسیم نظر آ رہی ہے، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سید منصور علی شاہ اور دیگر ججز ایک طرف، جبکہ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس منیب اختر ایک طرف تھے۔ کرپشن الزامات پر جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر ہونے کے بعد جتنی بھی کارروائی ہوئی، جسٹس اعجاز الاحسن نے اس سے شدید اختلاف کیا۔ اس سلسلے میں ان کا ایک خط بھی 2 روز قبل سامنے آیا تھا، لیکن ان کے خط کے سامنے آنے کے ٹھیک 1 دن بعد جسٹس مظاہر علی نقوی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اب جسٹس اعجاز الاحسن بھی مستعفی ہو گئے ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے اپنا تحریری استعفیٰ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو بھجوا دیا ہے۔ استعفے کے متن کے مطابق جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا ہے، بطور سپریم کورٹ جج مزید کام جاری رکھنا نہیں چاہتا۔ آرٹیکل 206 شق 1 کے تحت فوری طور پر مستعفی ہو رہا ہوں۔ بطور سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ جج کام کرنا میرے لیے باعث اعزاز تھا۔ خیال رہے کہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس اعجاز الاحسن کو سپریم جوڈیشل کونسل کی کسی کارروائی کا سامنا نہیں تھا۔ البتہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں ان کو مخصوص بینچ کا حصہ ہونے اور مخصوص کیسز سننے پر نون لیگ کے سیاسی رہنماؤں کی جانب سے تنقید کا سامنا رہا۔ جسٹس اعجاز الاحسن پاناما کیس میں، نواز شریف کے خلاف کیس میں مانیٹرنگ جج بھی رہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔